اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد سلیمان عارف۔ جو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام، اور اس موضوع پہ ہم بات کریں گے جناب علامہ عجیب حسین باور صاحب کے ساتھ۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ جی عجیب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ جناب یہ تو آپ اہل علم ہیں، اس حدیث کے متعلق تو آپ کو پہلے علم ہوگا، مشہور حدیث ہے اور تمام محدثوں نے اس کو ذکر کیا ہے، بہت سے راوی ہیں اس حدیث کے اور متفق علیہ حدیث، متفق، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس میں بہت سے پہلو ہیں۔ پہلا ہے الحسین، گرامر کے حساب سے گرامر میں الف لام کو معرفہ کہا جاتا ہے، فقط حسین نہیں ہے۔ الحسین کا مطلب کوئی اور حسین نہیں، خاص کوئی شخصیت ہے، خاص شخصیت ہے۔ جس طرح الحمدللہ، الحمدللہ حمد خاص اللہ کے لیے، خاص جو تعریف ہو خاص الف لام کا خاص کے لیے آتا ہے۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث کے دو حصے، دو بات۔ پہلا ہے الحسین منی، یہ آسان بات ہے، حسین مجھ سے یہ تو آسان ہے۔ نواسا نانے سے ہوتا ہے، پوتا دادے سے ہوتا ہے، بیٹا باپ سے ہوتا ہے، لیکن وہ دوسرا جو حصہ پارٹ ہے نا وہ بہت عجیب و غریب ہے، اس میں بڑی حکمت ہے، بڑے فضائل ہیں۔ وہ انا من الحسین، اور میں محمد حسین سے، یہ بڑی بات یہ ہے۔ پہلا ایسا کہ زیادہ اس کی آمد ہے، اور میں حسین سے، نانا نواسے سے۔ تو یہ کمال ہے کہ حسین کا تعلق اس گھرانے سے ہے جس کا نانا علم کا شہر ہے اور باپ دروازہ ہے، مدینہ کا دروازہ ہے، اس علم کا دروازہ ہے جس شہر کا مالک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ مشہور حدیث ہے نا مدینہ العلم ولی الباب۔ تاریخ اسلام کے حوالے سے جو مشہور روایت ہے، آپ جانتے ہیں اہل علم میں روایت مختلف ہوتی ہے ولادت شہادت کے حوالے سے، لیکن کچھ اس تاریخ کو ہم قبول ایکسیپٹ کرتے ہیں جو زیادہ مشہور ہوتی ہے۔ مشہور تاریخ 3 شعبان ہے، 4 ہجرت کا 4تھا سال امام حسین ابن علی علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ والد مولا علی علیہ السلام نے، اس کی ماں پیغمبر اسلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے میں آپ سے، وہ اپنے علم کے اضافے کی نسبت سے پوچھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ ہمارے یہاں اسلام تو ایک ہے، لیکن ہم جب عملی طور پر معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمیں وہ 2 ٹکڑوں میں ملتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ایک کو ہم سنی اسلام کہتے ہیں، دوسرے کو شیعہ اسلام کہتے ہیں۔ تو کیونکہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو سب کی پسندیدہ شخصیت ہے، تو ان کی جو یہ ولادت کی جو تاریخ ہے، تو سنی اسلام کے جو کتب ہیں اور شیعہ اسلام کے جو کتب ہیں ان میں کوئی تضاد تو نہیں ہے جیسے ولادت کے حوالے سے؟ اچھا، اگر تاریخ ہے اور رہے گا، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ تاریخ اسلام میں بروایت مشہور بہت سی ہوتی ہیں، لیکن ہم وہ قبول اس کو کرتے ہیں جو زیادہ مشہور و عوام میں، عوام الناس میں چلتی آتی ہے، سینہ بسینہ مختلف زمانوں کے اندر تو ہے۔ شیعہ کے اندر بھی ہے، کتب میں دوسری روایت بھی ہے، اور سال میں بھی فرق ہے۔ تو یہ جو آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ وہ مشہور حدیث ہے، تو یہ شیعہ اسلام کے اندر یہی مشہور ہے، علماء زیادہ اس پر متفق ہے، اور مدینہ منورہ میں، مدینہ میں ہوئی ہے۔ اچھا، وہ آپ تاریخ بتائیں کہ جو قابل اعتراض ہے، وہ کوئی اور تاریخ بتاتے ہیں شیعہ اسلام کے اندر کتب نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ رمضان المبارک میں بھی آتی ہے، شعبان میں بھی آتی ہے، لیکن زیادہ علماء کا اتفاق جو مشہور معروف ہے وہ اس پر زیادہ کا اتفاق ہوتا ہے۔ اچھا، پھر وہ جو ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ وہ سنی اسلام کے جو کتب ہیں، جی ان کے اندر وہ کیا تاریخ آتی ہے ان کی ولادت با شہادت کی؟ اس میں بھی زیادہ ذکر 3 شعبان کا تھا۔ زیادہ ابھی آپ خود پیغمبر اسلام کی اگر تاریخ کو دیکھیں تو سنی تاریخوں میں بھی 8 ربیع الاول بھی ہے، 9 بھی ہے۔ اچھا، 9 پر زیادہ اتفاق ہے،
10, 11, 12 भी है, लेकिन ज़्यादा 9 पर है। 9 पर। तो अवाम में जो 12 हो गई, मशहूर मशहूर हो गई 12 हो गई। लेकिन वो हम अगर अपने अकीदे और ईमान की बात करें तो रब्बुल अव्वल भी नहीं था तो इसकी ज़ात मुबारक थी, क्योंकि तारीख बनती है चांद से, सूरज से, दिन रात तब्दील होते हैं तारीख। हम तो इस पैगंबर की हदीस को मानते हैं, कौन तो नबी आदम बैन अलमाए व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में थे। तो ये दिन रात न थे, ये नूर अव्वल है, तख्लीक अव्वल है, इल्म अव्वल है, अक्ल अव्वल है, इसके साथ थी। पहली बात नाम, तो इसमें भी यही है कि ये नाम खुद खुदा की तरफ से जिब्रील लेकर आए। मुबारकबाद दी पैगम्बर इस्लाम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहा कि अल्लाह की तरफ से दुरूद सलाम हो और ये नाम अल्लाह की तरफ से हुसैन है। और इतना तो मालूम होता है ना कुतुब के मुताले से कि हुसैन पहले किसी का नाम नहीं था, अल्लाह की तरफ से हुसैन नाम रखा, अकीका किया और पहले ही दिन दाएं कान में अजान कही, बाएं में अकामत कही। इससे पहले उम्मे फजल बिनते हारिस मशहूर शख्सियत है बनी हाशिम में। एक दिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, कहा या रसूलल्लाह मैंने बहुत खौफनाक ख्वाब देखा, डरा। क्या देखा कि मैं देख रही हूँ कि आपके जिस्म का टुकड़ा गिर कर मेरी आगोश में आ गया है। पैगंबर ने फरमाया ये खौफनाक या खतरनाक ख्वाब नहीं, ये अच्छा ख्वाब है। अनकरीब मेरी बेटी फातिमा ज़हरा सलाम जहाँ बच्चे की आमद होगी और आप उसकी परवरिश करें। अच्छा, इससे ही मिलती जुलती एक और भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है जो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जी, उसके अंदर भी इसी किस्म का मैटर है। बिल्कुल उसी की भी है और अस्मा बिनते उमैस के भी हवाले से है और एक और कनीज़ है उसके हवाले से भी है। ये है दोनों शहजादों की निस्बत सारे वो मिलते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से भी मिलते हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा कि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और वो ये नाम मुक़द्दस लेकर आए, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ये नाम इस बच्चे का रखें। जी, तो वो ये बात है ये पैगंबर के थ्रू हम तक आ रहे हैं। जी, तो यकीन वो एक हदीस होगी। हाँ, तो वो कहाँ पर मतलब किस कुतुब में है? वो सुन्नी इस्लाम के कुतुब में मिलती है या क्या इस किस्म की मिशकात में भी मिलती है यहाँ और किताबों में भी इसका मौला जामी ने भी जिक्र किया है। शिया कुतुब में तो बहुत सी रवायत है। अकीका भी किया, अकीका किया, खाना खिलाया और उसकी परवरिश खुद रसूल खुदा खुद की है। अपनी ज़बान से चुसाया, अपने लुआब दहन उसकी आँखों में लगाया और उससे बहुत प्यार करते थे। अच्छा, इसके अंदर क्या हिकमत? सबसे पहले जितने बच्चों की वो विलादत हुई है इस तरह का सीन हमें नहीं मिलता। नहीं, रिवायत में ये मिलता है कि वो जब भी हुसैन को भूख और प्यास लगती थी तो पैगंबर आते थे, उसे अपनी ज़बान चुसाते थे तो उससे उसकी जो खून वो जो ज़रूरत थी जिसे ज़रूरत थी पूरी हो जाए। अब उसके जो बचपना है, हाँ, विलादत बचपन की बात करते हैं। अब उनके बचपन के जो फज़ाइल हैं जो उसके शान बचपन तो क्या किस किस्म के उसके ऊपर ज़रा रोशनी ज़्यादा दोनों शहजादों के जो फज़ाइल हैं वो हैं ही बचपन क्योंकि 11 हिजरी में पैगंबर इस्लाम का विशाल तो ये दोनों की उम्र 5 और 6 साल थी उस वक्त। तो ज़्यादातर वही है 5 और 6 साल के। बाद में हुकूमतों की तब्दीली की वजह से मौरखों को ने नज़रअंदाज कर दिया तो बाद में बीच वाला सिलसिला वो तो ख़त्म हो जाता है जवानी का, फिर आखिर में करबला। ये बड़ी अच्छी बात नहीं है बचपना हो, बचपन के अंदर इतने तो एक मरतबा किसी की मुसलमान की तदफीन थी, जनाजा हुआ, जैसे कब्रिस्तान पे लेके जा रहे थे तो वहाँ ज़ाहिर रेत है, मट्टी है, कोई सिर्फ फर्श वगैरह तो नहीं है। तो रिवायत मिलता है कि जैसे इमाम हुसैन सलाम खड़े हो गए तदफीन के वक्त तो हज़रत अबू हुरैरा अपना रुमाल निकाल और इमाम हुसैन की जुती को साफ करे। तो दूसरे ने टोका कि आप तो इतने साहबी हैं, बुजुर्ग हैं, आप इस बच्चे के लिए जुती को साफ कहा कि आप नहीं जानते जो मैंने देखा है सही बात अपने नबी को इससे मोहब्बत करते हुए। तो सारे साहबा थे मोहब्बत से देख रहे थे। अब जैसे आपने फरमाया बचपन के वाक़या तो बहुत है, गोद में बैठे हैं दाएं जाने पर
नवासा है, और बाएं जाना बेटा है बेटा है। जनाब इब्राहिम। अच्छा, हुसैन नवासा है और जनाब इब्राहिम बेटा है। दोनों को प्यार कर रहे हैं, इसको भी नवासा है बेटा है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पूछा कि आप इन दोनों से मोहब्बत करते हैं? कहा कि हाँ, ये मेरे बेटी का बेटा है और ये मेरा बेटा है। कहा कि अल्लाह का हुक्म है इन दोनों में से एक को रखना है। चॉइस एक है। चॉइस एक है। अच्छा, ऑप्शन दो है। आप सुन दो, या हुसैन को अपने पास रखो या इब्राहिम। दोनों को देखा, क्या ख्याल आ गया पैगंबर के जहन में? उसने कहा कि मैं अपने बेटे को हुसैन पर कुर्बान करता हूं। और बाद में जब भी प्यार करते हुए कोई पूछता था ना, आप हुसैन से मोहब्बत करते क्या, कि ये वो हैं जिसके लिए मैं अपने बेटे को फिदा किया है, कुर्बान कर। कुर्बान। अच्छा, मैं माजरत चाहूँगा, यहाँ पे एक सवाल ज़हन में उभरता है और सवाल का ताल्लुक कुरान पाक से। जो अभी आपने कहा कि हम तरजीह देते हैं इमाम हुसैन को अपने बेटे इब्राहिम पर। हाँ, तो इस तरह का वो एक कुरान पाक की आयत है इस्माइल और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की। तो वहाँ पे भी बेटे को कुर्बान कहा जाता है कि हम इसको बचा के रखते हैं बड़ी कुर्बानी के लिए। तो बड़ी ज़िब्ह अज़ीम, हुसैन इब्न अली है, सबने लिखा। उसकी निस्बत कहाँ इस हाँ, तरफ तो नहीं है? बिल्कुल यही है जो ज़िब्ह अज़ीम कुरान शरीफ में जिसका जिक्र है। तो डॉक्टर ताहवी कादरी की किताब भी है ज़िब्ह अज़ीम। अच्छा, उसने भी यही ज़िब्ह उससे अज़ीम ये मान ली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जला के रहा है कि भाई हमने इसको ज़िब्ह अज़ीम में तब्दील किया है, बचा के रखा है। जैसे आप जानते हैं हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम रात को पैगंबर की हिफाजत के लिए अपने बेटे को उसके बिस्तरे पर रख देते थे कि कोई भी हमला हो मेरा बेटा कत्ल हो और ये पैगंबर महफूज रहे। तो सबसे ज़्यादा तो इंसान को अपनी जान प्यारी होती है या बेटा प्यारा, भतीजा इतना नहीं होता। तो इसका मतलब ये कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो मोहम्मद की हिफाजत करें भतीजा समझ कर नहीं करें, वो दीन समझ कर रहे हैं, नबी समझ। ये दीन है, मेरा बेटा कुर्बान होता है तो हो जाए। वो तो अल्लाह की मशीयत थी। अली भी बच गए, जाफ़र भी बच गए, अकील भी बच गए, पैगंबर भी बच गए उस हमले से जिससे उसे खदशा था। लेकिन हज़रत अबू तालिब ने तो कुर्बानी दे दी, जैसे हज़रत इब्राहिम ने दी। हज़रत इब्राहिम ने दे दी, वो तो अल्लाह की मशीयत थी तो उसने इस्माइल को बचाया। वो अल्लाह की मशीयत, इसने तो कुर्बान कर दिया। हज़रत अबू तालिब ने तो अपने बेटों को कुर्बान कर दिया। ये तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसके बेटे भी बच गए और मोहम्मद भी बच गए। तो ये सिलसिला इब्राहिम से चलता है कुर्बानी का। हज़रत अबू तालिब पर आता है जो इब्राहिम को अपने बेटे को हुसैन पर कुर्बान कर रहे हैं, बेटे को नवासे पर, फ़कत हुसैन को नवासा नहीं समझ रहे, हुसैन को दीन समझ कर। जैसे हज़रत इब्राहिम उसके दादा ने कुर्बानी की, बेटे को कुर्बान कर दिया, बेटे को दीन पर कुर्बान कर दिया। यही चीज़ करबला में भी है। फिर अपने बेटे को अली अकबर को, अली असगर को दीन पर कुर्बान कर दिया। ये सिलसिला जो आबा अजदाद से चल रहा है, कुर्बानियों का चल रहा है, वो भी दीन पर था। हज़रत इब्राहिम का, हज़रत अबू तालिब का भी, और ये करबला में भी जो बेटे कुर्बान कर रहा है वो दीन पर कर रहा है, वो दीन पर कर रहा है। तो जब भी मोहब्बत करते थे तो यही पूछते थे कि आप इसको कहते कि मैंने अपने बेटे को इस पर कुर्बान किया, फिदा किया। तारीख़ इस्लाम में वाक़या जो मशहूर है वो ईद के दिन जन्नत से कपड़ों का आना है। अच्छा, ये बहुत मशहूर रिवायत भी है, वाक़या भी है, तमाम सीरत निगारों ने लिखा भी है कि ईद की रात थी। ये कपड़े दोनों शहज़ादे नहीं, दोनों शहज़ादे, क्योंकि जो फ़ज़ाइल दोनों के हैं बचपन के साथ तो सारे मदीने में चहल पहल थी जैसे ईद की होती है, और बच्चों में और ज़्यादा होती है। बड़ों से वो कपड़े देखते हैं कि कब सुले हैं नहीं सुले, कब मिले नहीं मिले, परेशान होते हैं, रोते हैं। बड़ों को ज़्यादा फिक्र बच्चों की होती है। तो हसनैन करीमैन में भी देखा मदीने में सारी चहल पहल है बच्चों में। तो अपनी मादर ग्रामी के पास आए, कहा कि अम्मा वो मदीने के सारे बच्चों के नए नए कपड़े हैं और हमारे तो कपड़े नहीं हैं, क्योंकि वो आप तो जानते हैं गुर्बत या फाका कशी वो सब कुछ थी। 3 दिन तक खाना नहीं था, कपड़े वो जैसे सादगी की ज़िंदगी थी तो कपड़े आए भी नहीं। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने इरशाद फरमाया कि बच्चों तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है। अच्छा, दर्जी के पास हैं। तो वो तमीज़ हो गई। तो माँ ने कहा
ان کو پتا نہیں یہ کہاں کا درجی کہاں کا درجی بتایا نہیں تمہارے کپڑے درجی کے پاس ہے. تو مطمئن ہو گئے تھے. اماں نے کہا کہ درجی کے پاس ہیں تو ضرور ہوں گے. صبح کو دخل الباب ہو گیا اور اس نے یہی جملہ کہا. پوچھا گیا تو کون ہے کہ انا خیاط الحسنین, حسنین میں حسنین کا درجی. اچھا تو رضوان جنت آ گئے, کپڑے لے آئے. کپڑے پہنچے وہ سفید رنگ کے تھے. اچھا. دونوں سفید کے تھے. تو دونوں شہزادوں نے کہا اماں وہ باقی بچوں کے کپڑے جو ہیں وہ رنگین ہیں, ہمارے سفید کیوں ہیں. تو اتنے میں پیغمبر اسلام بھی پہنچ گئے. انہیں بتایا کہ یہ کپڑے آئے ہیں. پیغمبر کو تو پتہ چل گیا کہ کہاں سے آئے ہیں. جی جی بچوں کپڑے پہنو. نہیں نانا وہ باقی بچوں کے کپڑے تو رنگین ہیں, ہمارے سفید ہیں. تو کہا کہ آپ کو کون سا رنگ پسند ہے. تو بڑے شہزادے امام حسن السلام نے کہا کہ مجھے سبز رنگ پسند ہے. اس کو پسند کیا. اس کو پسند کیا. کہا کہ آپ رکھیں. تو جبرائیل نے جیسے پانی ڈالا تو وہ سارا کپڑا سبز ہو گیا. امام حسن صاحب پوچھا کہ آپ کو کون سا رنگ پسند ہے. کہا کہ مجھے سرخ رنگ پسند ہے. تو جبرائیل نے پانی ڈالا تو سرخ ہو گئے. اب عید کا دن ہو گیا. صبح کو بچے جیسے آج سواریاں پر جاتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ, باپ کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, موٹر سائیکل پر, کوئی کار پر جاتا ہے عید کا نماز پڑھنے. تو یہ بچے سارے کوئی اونٹ پر بیٹھا تھا. اس طور جو سواری سب سے زیادہ سواری تو اونٹ کی تھی. شاندار اور ہر قسم کی سہولت تھی اس کو بیٹھنے کی. تو کہا کہ نانا وہ باقی بچوں کی تو سواری ہے, ہماری سواری کہاں ہے. ہماری سواری کہاں ہے. وہ تو اپنی اپنی سواری پر بیٹھ کر عیدگاہ جا رہے نماز پڑھنے. کہا کہ بچوں تمہاری سواری میں بنتا ہوں. یہ بڑی بات ہو گئی نا. بیٹھے امام حسن السلام کے کندھے پر, دوسرے پہ امام حسین السلام. تو کیا کہنا ان کی تو مہاریں ہی مہاروں میں ہاتھ ہے بچوں کا. تو اپنے زلف مبارک دائیں والے جو تھے امام حسن کے ہاتھ میں دیے, بائیں والے امام حسین کے ہاتھ میں دیے. چلنے لگے پیغمبر اسلام ایک شان اور شوکت کے ساتھ. تو یقیناً اس انداز سے جو اللہ کا نبی چلتا تو ظاہر ہے بڑی بابرکت دن بھی تھا. تو کسی دیکھنے والے نے دیکھ دیا تو کہا کہ واہ بچوں, واہ شہزادوں, کیا تمہاری سواری ہے. تو خود پیغمبر نے اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ایسے نہ کہو کہ کیا سواری ہے, بس یہ کہو کہ کیسے سوار کیسے. یہ کمال ہو گیا نا کہ نبی ہے, رسول ہے اللہ کا, یاسین و طٰہٰ ہے, اور وہ کہہ رہے کہ سواری کی تعریف نہ کرو. دیکھو کہ سوار کون سے ہیں, سواروں کی تعریف کرو. اب یہ تعارف ہو رہا ہے حسن اور حسین کا کہ ان کو دیکھو اور ان کو پہچانو. زیادہ جو پیریڈ پیغمبر کا گزرا ہے نا, جو بھی فضائل ہیں وہ اس حوالے سے کہ ان کو پہچانو. بہت ہے جیسے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو امام حسین السلام بچپن میں, واقعات تو بچپن کے ہیں نا, تو ابا کے دامن میں اس کا پاؤں ایک اٹکا, قریب تھا کہ وہ زمین پر گر جاتے. تو ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں, آگے صحابہ کرام بیٹھے ہیں, مجمع صحابہ کا ہے. تو روایت میں کہ جیسے بجلی کی چمک ایسے ہو جاتی ہے. پیغمبر ممبر سے اس طرح اٹھے مجمع کو چیرتے ہوئے, جیسے بجلی کی لہروں اسپیڈ ہوتی ہے, اس اسپیڈ سے گئے اور قریب تھا کہ حسین زمین پر گرتے, حسین کو اٹھا لیا. حسین کو اٹھا لیا, یہ زمین پر گر نہ جائے. یہ تکلیف پیغمبر کو برداشت نہیں تھی کہ اس کو درد و زخم ہو. بعد جب ممبر پر بیٹھے خطیب اعظم ہے, یہ نہیں کہ ہماری تقریر میں کوئی رکاوٹ ہو تو پہلے والا مضمون ٹوٹ سکتا ہے, لیکن نبی کا تو نہیں ٹوٹے گا, وہ تسلسل جاری رہے گا عنوان کا, مضمون کا. لیکن نبی بعد میں آ کر خطبہ وہاں سے شروع نہیں کیا جہاں پر ختم کیا تھا. اب اس کو دکھاتے ہیں, اے لوگوں دیکھو یہ حسین ہے. پہلے امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرا. جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے, جس نے مجھ سے کی اس نے اللہ سے کی, اور جس نے حسین سے جنگ کی اس نے مجھ سے کی, اور جس نے مجھ سے کی اس نے اللہ سے کی. جیسے کوئی مشہور بچہ کوئی رو رہا تھا گھر میں, اس کی آواز حسین سے ملتی تھی. اچھا رونے کی آواز, تو دروازہ کھٹکھٹایا, صاحب بھی نکل آیا, کہا کہ وہ آپ کا بچہ رو رہا ہے. کہ ہاں جی مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اس کی آواز حسین سے ملتی ہے. حسین سے ملتی ہے, حسین سے ملنے کی وجہ سے یہ رو رہا ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اس کو رونے نہ دو. اور بچپن کا یہ بھی ایک یادگار واقعہ ہے.
وہ بچے کھیل رہے تھے مٹی پر زمین پر بیٹھ رہے جو عموماً کھیلتے ہیں، جو عموماً کھیلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے تو ہمارے نبی زمین پر بیٹھتے تھے. بیٹھتے تھے. وہ باہر سے ساتھ قاصد جو سفیر آتے تھے وہ حیران ہو جاتے تھے. وہ کہتے ہمارا بادشاہ جو تخت پر بیٹھا ہے. اور یہ بھی دیکھتے ہیں وہ آتے تھے تو پریشان ہو جاتے. بچے کھیل رہے تھے تو نبی نے ایک بچے قریب گئے, بیٹھ گئے, خود اس کو گود میں بٹھایا اور اسے پیار کرنے لگے بچے سے. نبی اس انداز محبت کو دیکھ کر صحابہ حیران ہو گئے. یا رسول اللہ, اس بچے میں کیا خاص خوبی ہے, کیا خاصیت تھی جو آپ ان سارے بچوں میں سے اس کو گود میں بٹھایا, محبت کر رہے, اس کی وجہ سے مٹی پر آپ بیٹھ گئے. کہا کہ ایک دفعہ میں گزر رہا تھا, میرا حسین آ رہا تھا. اس بچے کو میں نے دیکھا کہ وہ آتے آتے حسین کے قدموں کے نیچے جو مٹی ہے وہ اٹھا کر اپنے آنکھوں میں لگا رہا ہے. حسین کے قدموں کی کھاد اپنی آنکھوں میں لگا رہا ہے. میں نے کہا میرے حسین سے اتنی محبت کرتا ہے. اسی وجہ سے بعد میں علماء نے لکھا یہ حبیب بن مزاحر تھے جو کربلا میں شہید ہوئے. یہ حبیب کا جو باپ ہے مزاحر, وہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میری دعوت کریں. تو جو بھی نبی کو دعوت دیتا تھا نبی تو جاتا تھا, انکار نہیں کرتا تھا. اور اس وقت پیغمبر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اور میرے بیٹے کی بھی خواہش ہے, ہماری بھی ہے, آپ کے ساتھ آپ کا نواسا حسین ضرور آئے. اچھا, وہ جو دعوت دینے والا تھا آپ آئیں, لیکن آپ جس کو بھی ساتھ لیں پر حسین ضرور آنا تو میرے بیٹے حبیب کو بڑی خوشی ہوگی. اس نے یہی فرمائش بھی کی, کہا کہ حسین بھی آئیں گے. آیا تو حبیب اپنے بچے کو بتایا کہ میں پیغمبر کے پاس گیا تھا, اس کو دعوت دے آیا ہوں, اور اسے کہا ہے اور پیغمبر نے وعدہ کیا کہ حسین کو بھی ساتھ لے آئیں. یہ تو خوشی ہوگی اس کو. خوشی میں وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا, راستے پر بیٹھ جاتا تھا تو کب وہ آتے ہیں حسین کب تشریف لائیں گے. راستے پر بیٹھ کر پھر گھر وہ ماں کے پاس جاتا ہے, اماں وہ کھانا تیار ہو گیا ہے. وہ پریشان ہے, وہ کھانا تیار ہو جائے گا جو زمانے میں جس طریقے کا تھا. تو یہ بیٹھا ہے, وہ بیٹھ کر پھر کہا کہ چھت پر جا کر دیکھوں, یہاں تو نظر نہیں آ رہا, اوپر دیکھوں کہ وہ آ رہا ہے یا نہیں. اس شوق میں وہ چڑھ گیا چھت پر. تو دیکھتے دیکھتے وہ نیچے وہ گر گیا. وہ بچہ حبیب اور اس کی وہ فوت ہو گئے گرنے کی وجہ سے. سوچے تو پتا ہے کہ کیا پتہ نہیں کتنی دعوت ہو رہی ہے اور خود پیغمبر آ رہے ہیں, خوشی کا موقع ہے, نبی آ رہا ہے, رسول خدا آ رہا ہے, یہ بتانا نہیں اس واقعے کا, یہ مزہ نہیں آئے گا. تو جیسے ہی وہ پہنچا تو بولا حسین نے ارشاد فرمایا کہ وہ حبیب کہاں ہے جو میرا دوست ہے بچپن کا. تو نے کہا آپ کھانا کھائیں, وہ بھی آئے گا, وہ کھیلنے کے آئے تھے. نہیں, جب تک وہ حبیب نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. پیغمبر تو اس کو بتایا, تو خدا کے اذن سے تو پیغمبر اسلام نے اس کو زندہ کیا. اور کربلا کے شہیدوں میں وہ بھی شامل کوفے کا رہائشی تھا. جیسے حرم کے بچے کا واقعہ ہے, وہ کوئی شکاری بچہ لے آیا, اسی وقت امام حسن السلام موجود تھے, تو اس کو بچہ دے دیا حرم کا. وہ گھر لے کر گیا تو حسین نے دیکھا کہ میرے بڑے بھائی کے پاس یہ بچہ ہے. کہا کہ بھائی آپ کو کس نے دیا؟ کہ نانا نے دیا ہے. اچھا نانا نے دیا ہے, اچھا میں بھی جا رہا ہوں نانا کے پاس لینے. تو ہو گئے, نانا آپ نے میرے بڑے بھائی کو ہرنی کا بچہ دے دیا, مجھے نہیں دیا, مجھے بھی دے دو. اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سر نیچے کر کے بیٹھ گئے. یہ مطالبہ کر رہے ہیں نانا جلدی مجھے بچہ چاہیے, بس جی میرے بھائی کو دے دیا, مجھے بھی دے دو, جلدی میں بھی کھیلوں. تو قریب تھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے, لیکن رسول دیکھتا ہے کہ وہ خود ہرنی بھاگتی آ رہی ہے بچے کے ساتھ. ابھی فصیح زبان میں اس نے بیان کیا, یا رسول اللہ میں جنگل میں تھی, میں نے ایک غیبی آواز سنا کہ جلدی اس بچے کو لے جا. وہ اس کے نواسے نے مطالبہ کیا کہ مجھے بھی دے دو, اور یہ نہ ہو کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو غیبی آواز سن کر میں بھاگتی ہوئی ہے, یہ بچہ ہے آپ حسین کو دے دو, میری طرف سے. تو یہ شہزادہ, بس یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یہ خوش رہے. ایک اور مشہور معروف اور بھی روایت ہے, میں چاہوں گا کہ آپ یہاں پر وہ بھی بیان کریں. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان اقدس میں کہ وہ جو نماز کی حالت میں, بالکل بالکل مشہور روایت ہے. دونوں شہزادے ہیں, ایک نہیں, امام حسن علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے, تاریخ میں ملتا ہے
لیکن جو زیادہ مشہور ہو گیا وہ امام حسین علیہ وہ السلام. امام حسین علیہ السلام ہاں، کا. امام حسن بھی بیٹھتے تھے کندھوں پر جب نماز. لیکن یہاں پہ جو یہ مشہور واقعہ وہ امام حسین کا ہے کہ وہ اپنے نانا سے ملنے جیسے آتے تھے کیونکہ گھر اور مسجد ایک ساتھ ہی تھے, بیچ میں دروازہ تھا. تو جب آئے تو دیکھا کہ وہ نماز ہو رہی ہے تو وہ ایسے سائڈ پر گزرتے گزرتے اپنے نانا تک پہنچے, اپنے نانا تک پہنچے. اس وقت یہ منظر تھا کہ اس کا سر سجدے میں, اللہ کے نبی کا سر سجدے میں تھا اور حسین کاندھوں پر بیٹھے. بیٹھنے کے بعد نبی نے ذکر کیا 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ. جب پہنچے تو جبرائیل بھی پہنچ گئے. کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے جب تک حسین اپنی مرضی سے نہیں اترتے آپ اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائیں. آپ اپنے سجدے کو لمبا کرتے, لمبا کرتے اپنا ذکر جو طویل کر دیں اپنی طرف سے. جب حسین کندھے سے اترے اس کی اللہ کی رضا یہی ہے, جب وہ مطمئن ہو جائے, اللہ کی مرضی یہی کہ حسین راضی ہو, مطمئن ہو جائے, حسین مطمئن ہو جائے, آپ سر نہ اٹھائیں جب تک حسین نہیں اترتا. تو یہ محبت کا عظیم مثال ہے. اللہ کی نماز ہے, پھر سجدہ عظیم رکن ہے. نماز میں زیادہ اہمیت جو سجدے اللہ کو زیادہ سے زیادہ ہم انسانوں کا پسندیدہ یہ کام یہ سجدہ ہی ہے کہ جب اللہ کے آگے جب جھکتا ہے انسان سجدے عاجزی کی انتہا ہوتی ہے. جتنا اور جتنا سجدے میں جاتا ہے اس سے زیادہ نیاز مندی اور کیا نہیں ہو سکتی, اسے نہیں ہو سکتی. یہی عظیم رکن نماز کا بیان کیا گیا اور یہ واقعہ بہت عظیم الشان ہے, اس کی فضائل اور فضیلت کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں ہر فرقہ ہر مذہب اس کو مانتا ہے, اس کی شخصیت ایسی ہے, ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے اس کو. اور آپ نے ابھی ابھی جو جتنے یہ امام حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کی وہ ساری احادیث موجود ہیں, احادیث میں موجود ہیں, احادیث میں موجود, اس سے زیادہ بھی ہیں کیونکہ وہ احادیث میں ذکر بہت ہوا ہے حسنین کریمین کا. کیونکہ سارے صحابہ دیکھتے تھے 11 ہجری تک ایک دوسرے کو بتاتے تھے باتیں. جیسے آپ حضرت جعفر طیار کی مثال لے لیں, اس کی شان میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ شیعہ کتب سنی میں ایک جیسی ہیں. اس میں فرق نہیں, فرق سارے دیکھنے والے سننے والے تھے. حضرت جعفر طیار کا جنگ موتا کے حوالے سے جو بھی تھا, جو اس کے گھر جو گیا بچوں سے محبت کی, وہ بھی اس میں کمال یہی ہے کہ وہ ساری سنی شیعہ کتابوں میں حضرت جعفر طیار کے حوالے سے بھی ساری احادیث موجود ہے. زیادہ اس میں اختلاف نہیں ہے. فضائل کی جتنی بھی احادیث ہیں اہل بیت علیہ السلام کے, محمد آل محمد کے, آپ کے بیان کرنے کا مقصد یہ کہ جتنی بھی فضائل سے ریلیٹڈ وہ ہے مکمل ہے, اس کے اوپر سارے متفق, سارے فضائل پر سارے متفق, کسی کا نہیں اختلاف نہیں ہے. باقی جو ایشوز ہیں اختلاف پایا جاتا ہے. تاریخ میں جب آپ آتے ہیں تو اس میں اختلاف ہوتا ہے, لیکن فضائل کی احادیث جو مولا علی کی نہیں وہ ساری ہیں, مولا علی کے حوالے سے وہ بھی ساری ہے, جناب زہرا سلام اللہ کے حوالے سے جو بھی ہیں وہ بھی ساری ہیں. سر عزیز صاحب, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس نقطے کو, اس پوائنٹ کو بیان کیا. وہ تمام تر وہ واقعات جو امام حسین علیہ السلام کے بچپن سے ریلیٹڈ تھے, ان کے شان میں جتنی بھی احادیث شریف تھی وہ دونوں مطلب جو کتبوں میں پائی جاتی ہیں, وہ فضائل کی ساری بکس ہو یا شیعہ اسلام کی بکس ہوں, بڑے اچھی طرح سے آپ نے ان کو بیان کیا.